السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 3 ستمبر 2025 بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہندو مسلمان کر کے اقتدار تو حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ جمعیت علماء ہند کے مجلس عاملہ کا اجلاس اختتام پذیر۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا ایک اہم اجلاس صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کی صدارت میں دفتر جمعیت علماء ہند میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے شرکاء نے ملک کے موجودہ صورتحال پر غور و خوض کرتے ہوئے ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت، شدت پسندی، امن و قانون کی ابتری، اقلیتوں اور خاص کر مسلمانوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک، عبادت گاہ ایکٹ کے باوجود مدارس و مساجد کے خلاف فرقہ پرستوں کی جاری مہم اور خاص طور پر آسام میں جاری انخلا اور 50,000 سے زائد مسلم خاندانوں کو صرف مذہب کی بنیاد پر بلڈوزر کرنے کی کارروائی پر اور فلسطین میں اسرائیل کی جارحانہ دہشت گردی پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا اور ان جیسے بہت سارے مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے اس اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے ملک کے موجودہ سیاسی اور سماجی حالات پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے ایک دو مسائل ہوں تو انہیں بیان کیا جائے، یہاں تو مسائل کا ایک انبار ہے۔ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا پیدا کر دیا جاتا ہے، ایک تنازع ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ دوسرا تنازع کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر چہار جانب سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ منصوبہ بند طریقے سے ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہندو مسلمان کرنے کے علاوہ حکومت اور فرقہ پرستوں کے پاس کوئی دوسرا ایشو ہی نہیں رہ گیا۔ اس وقت ملک کے حالات جس قدر تشویشناک ہے اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ اقتدار کی تبدیلی کے بعد یکے بعد دیگرے جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس سے اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہے کہ ہندوستان فسطائیت کی گرفت میں چلا گیا ہے۔ فرقہ پرست اور انتشار پسند قوتوں کا بول بالا ہو گیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جو قوم اپنی شناخت، تہذیب اور مذہب کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہیں اسے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج ملک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں نفرت کو حب الوطنی کا لبادہ پہنایا جا رہا ہے اور ظالموں کو قانون کی زد سے بچایا جا رہا ہے، بلکہ ملک میں فرقہ واریت کی آگ میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ملک کا وجود جھلس رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ فرقہ پرست ذہنیت کو کھلا میدان مل گیا۔ مولانا ارشد مدنی نے صاف لفظوں میں کہا کہ آزادی کے بعد ہی سے فرقہ پرست ذہنیت کو کھلا میدان مل گیا۔ حکومت نے اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے کبھی کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔ ایسے میں تنہا جمعیت علماء ہند ایک ایسی سیکولر جماعت تھی جو ہر سطح پر فرقہ وارانہ ذہنیت کا مقابلہ کر رہی تھی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان کی لڑائی کسی فرد یا تنظیم سے نہیں بلکہ حکومت سے ہے، کیونکہ ملک میں قانون و انتظام کی صورتحال کو برقرار رکھنا اور ملک کے ہر شہری کو تحفظ فراہم کرنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ملک میں جب جب مسلمانوں کے خلاف کوئی مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے ہم اس کے خلاف قانونی لڑائی لڑنے کو ترجیح دیتے ہیں جس میں فریق حکومت ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد جب ہمارے بعض اکابرین نے اپنے مسائل کو لے کر سڑکوں پر اترنے کی بات کہی تو دوسرے اکابرین نے اس کی مخالفت کی۔ ان کا موقف تھا کہ ہمیں اس حکمت عملی کو اختیار کرنا چاہیے کہ مسلم عوام کا مقابلہ فرقہ پرستوں سے نہیں حکومت سے ہو۔ اگر ہم سڑکوں پر اترے تو ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور یہ بات ہمارے لیے ہی نہیں ملک کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند اپنے اکابرین کے بتائے ہوئے راستے پر پوری مضبوطی اور کامیابی کے ساتھ گامزن ہیں۔ ٹکراؤ کی سیاست کی جگہ ہم قانونی طور پر لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس میں ہمیں کامیابی مل رہی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے دیگر اہم مسائل کے ساتھ ریاست آسام کا خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ آسام میں پچھلے کچھ عرصے سے مسلم آبادیوں کو نشانہ بنا کر اس میں رہنے والوں کو بے گھر کر دینے کی منصوبہ بند مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کر کے مسلم بستیوں کو نہیں آسام میں ملک کے آئین و قانون کو بلڈوزر کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف سیاسی اور مذہب کی بنیاد پر کی جانے والی قابل مذمت کارروائی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے جس کی مذمت ملک کا ہر انصاف پسند شہری کر رہا ہے۔
مگر ریاست کے وزیر اعلیٰ کو نہ آئین و قانون کی پرواہ ہے اور نہ ہی عدلیہ کا خوف۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعض معاملوں میں سپریم کورٹ میں بلڈوزر کارروائی پر روک لگا دی تو دوسری مسلم بستیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ظلم ایسا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو بے گھر کر کے انہیں ریاست سے باہر کر دینے کی ایک منظم سازش ہے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ نے کیا اہم فیصلہ۔ جمعیت علماء ہند آسام کے صدر مولانا مشتاق انور اور آمسو کے صدر رضا الکریم دیگر لوگوں کے ساتھ دہلی میں موجود ہیں اور سپریم کورٹ کے وکلاء کے ساتھ میٹنگوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے فیصلے کے مطابق انشاءاللہ جلد ہی سپریم کورٹ میں اس کے خلاف پیٹیشن داخل کر دی جائے گی۔ مجلس عاملہ غزہ میں جاری نسل کشی اور انسانی سوز مظالم کی شدید مذمت کرتی ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ انسانوں کا قتل اور عام شہریوں کو بھوک پیاس سے مارنا دہشت گردی کی بدترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ گریٹر اسرائیل کی فتنہ انگیزی اور غزہ پر مکمل قبضے کا اعلان فلسطینیوں کو مٹانے اور باقی ماندہ زمین ہڑپنے کی بدترین سازش ہے۔ مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند غزہ میں جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی اور عالمی طاقتوں سے مقابلہ کرتی ہے کہ وہ غاصب اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرے، اس کے ساتھ خوراک، ایندھن اور فوری طبی امداد کے لیے راستوں کو کھلوائے، اور حکومت ہند سے بھی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اسرائیل کے جارحانہ اور ظالمانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے اس کے ساتھ تمام فوجی اور اسٹریٹجک تعلقات کو معطل کرے۔ مظلوم فلسطینیوں کی کاز کی حمایت کرنے کی اپیل۔ جمعیت علماء ہند عام شہریوں اور اداروں سے بھی اپیل کرتی ہیں کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کی کاز کی حمایت کرے اور مظلوموں کی آواز بنے۔ جمعیت علماء ہند کا یہ ماننا ہے کہ اس تباہی و بربادی میں امریکہ کا ہاتھ ہے اور فلسطین میں اربوں کی نسل کشی میں وہ اول نمبر کا شریک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ غزہ کو انسانی آبادی سے خالی کر کے یہاں یہودیوں کو بسایا جائے، لیکن انشاءاللہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جمعیت علماء ہند کا شروع ہی سے یہ موقف رہا ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا قیام ہی مسئلہ فلسطین کا پائیدار حل ہے۔ ان ناگفتہ بے اور خطرناک حالات میں امریکہ اور اس کے صدر کی غاصب اور ظالم اسرائیل کی بے جا حمایت انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ مجلس عاملہ غزہ کے مجاہدین کے ہمت و جرأت کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل وہ تمام ممالک جو حماس کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں آج بری طرح ناکام ہے۔ اس منظر نامے کو قائم رکھنے کے لیے بلا شبہ غزہ کے 1 لاکھ شہیدوں نے اپنا خون دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند حریت پسند فلسطینیوں کو اپنے قلبی ہمدردی کا یقین دلاتی ہے اور ان کے مطالبات حریت و آزادی کی دل و جان سے تائید کرتی ہے۔ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے حوصلے اور ان کی ہمت کو بلند رکھتے ہوئے ان کی نصرت فرمائے، نیز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود اور تہہ و بالا کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ رپورٹ جمعیت علماء ہند کے مجلس عاملہ یعنی حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی جمعیت کے جو مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا ہے اس کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم تفصیل سے تمام باتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، اس رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔